الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه إلى آخر الآية. سورہ مومنون کی آیت نمبر 25، آیت نمبر 24، 25، 26 اور آگے کا مضمون ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا. اللہ رب العزت نے انبیاء کے جو واقعات قرآن مجید میں بتائے ہیں، ان واقعات کے پیچھے بہت سی باتیں سمجھانا مقصد ہوتا ہے. کوئی شخص تقوی سے چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے تعلیم ہے. کوئی شخص تقوی کے انتہائی اعلیٰ مقام پہ رہنا چاہتا ہے، اس کے لیے تعلیم ہے. کوئی شخص عام انداز میں تقوی سے جینا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی تعلیم. اور کوئی شخص گناہ کی زندگی میں بسر کر رہا ہے، اس کے لیے بھی تعلیم. یعنی انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے اندر اتنی زبردست تعلیم ہے کہ یہ تعلیم عام ہے. اس سے علماء بھی سمجھ سکتے ہیں، اس سے غیر عالم جس نے قرآن کا علم نہیں سیکھا ہوا وہ بھی اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے. اس میں بہت باتیں ہوتی ہیں، جس سے کہنے لگے ان هو الا رجل به جنہ فتربصوا به حتى حين. ان هو الا رجل به جنہ، یہ تو بس ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کو نعوذ باللہ من ذالک جنون لاحق ہو چکا ہے. فتربص، بس تم دیکھنا یہ اس کا جب جوش ٹھنڈا ہوگا نا تو پھر دیکھنا یہ کیسی بات. فتربصوا، بس تھوڑا رکو، صبر کرو. به حتى حين، جب تک یہ اپنی کیفیت سے باہر نہ نکلا ہے اس وقت تک ذرا صبر سے رہو، پھر دیکھنا یہ خود ہی ٹھنڈا ہوگا تو سمجھ لینا. قال، تو جب یہ باتیں ہوئیں تو پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا رب انصرنی، اے میرے پروردگار میری مدد فرمائیے. بما کذبون، اس لیے کہ یہ جھٹلانے والے ہیں. فاوحینا، تو ہم نے مدد ایسے کی کہ ہم نے ان پر وحی نازل کی. ان اصنع الفلک باعیننا، آپ ایک کشتی بنائیں. باعیننا، ہماری نگرانی میں بنائیں. ووحینا، اور ہمارے حکم کے مطابق بنائیں. فاذا جاء امرنا، چنانچہ جب ہمارا حکم آ گیا. وفار التنور، اور تنور جو ہے وہ اس میں سے پانی بہنے لگا. تندور سے آج کا تندور بھی مراد لے سکتے ہیں. تندور سے مراد چولہا بھی ہو سکتا ہے، یعنی جس میں کھانا پکایا جاتا ہے، جس میں سے پانی نکلنے کا احتمال ہی نہیں ہوتا. تو وفار التنور، تو تنور پھوٹ پڑے یا تنور پھوٹ پڑا، دونوں معنی ہیں. فسلک فیہا من کل زوجین اثنین، چنانچہ آپ بٹھائیے اس کشتی کے اندر فیہا من کل زوجین، من کل تمام مخلوق میں سے، زوجین جوڑا جوڑا، یعنی جوڑا جوڑا، ایک مذکر ایک مؤنث، ایک مذکر ایک مؤنث آپ بٹھا لیں. بہت سی اسرائیلی روایت اس میں عجیب عجیب طرز کی ہیں کہ وہاں پر ایک چوہا تھا، وہ چوہا ایسا کر رہا تھا کہ کشتی کے باندھنے والے رسوں کو کاٹ رہا تھا. تو اس وقت شیر نے چھینک ماری تو اس کے ماتھے میں سے بلی نکلی. بلی وہاں پر گری تو اس نے چوہے کو ڈرایا تو چوہا سہم کے بیٹھ گیا تو بلی وہاں پیدا ہوئی. اس طرح کی روایت بھی تاریخ تبری وغیرہ میں اس طرح کی بہت سی روایات لکھی ہوئی ہیں کہ چوہے کی پیدائش پھر کیسے ہوئی، چمگادڑ کی پیدائش کیسے ہوئی، پھر اس طرح کی چیز، یعنی بہت سی چیزیں اس نوعیت کی روایات میں موجود ہے جن کا صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. البتہ برسبیل تذکرے کے طور پر ذکر کر دیا کہ بہت سے جانور وہاں پیدا ہوئے، بہت سے جانور وہاں صرف جوڑا جوڑا بٹھا کے رکھے گے، بقیہ تمام جانوروں کو. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، کہ ان میں جن کے اوپر اللہ کا قول سبقت کر گیا تھا، یعنی فیصلہ اللہ نے کر دیا تھا جن کے بارے میں، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. اور حضرت نوح علیہ السلام سے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے بات بھی نہیں کرنا. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک یہ غرق ہونے والے، کیونکہ آپ کے دوست بھی ہیں، آپ کا بیٹا بھی ہے، آپ کے عزیز و اقارب بھی ہیں جو کشتی میں سوار نہیں ہیں
لہذا آپ ان کے بارے میں مجھ سے سوال مت کیجیے گا. یہی ان آیات کا خلاصہ اور مفہوم ہے جو ان آیات میں سیدھا سیدھا معنی بیان کیا گیا. اب اس کو ذرا سمجھے. ان ہوا الا رجل به جنہ، جو کوئی شخص دین کی خدمت کرتا ہے عام طور پر لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں. اور ایک پتے کی بات بتائی جاؤ کہ جو دین کے لیے اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے لوگ ہیں عام طور پر وہ ہوشیار چلاک قسم عیار قسم کے لوگ نہیں ہوتے. عیار قسم کے لوگوں سے اللہ کام نہیں لیتے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے ان کے سامنے دھوکہ دیا، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی پیغمبر انہوں نے اگلی مرتبہ پھر ان سے بات کی، پھر ان کو وقت دیا، پھر ان کو اہمیت دی. لہذا جو شخص عیار ہوتا ہے بہت زیادہ ہوشیار ہوتا ہے، عام طور پر وہ دین کا کام نہیں کر سکتا، عام طور پر وہ دین سے محروم ہو جاتا ہے. لہذا اپنے مزاج میں اگر عیاری ہے، بہت زیادہ چالاکی ہے، تو اس کو اپنے مزاج سے نکالنا چاہیے. اپنے مزاج میں انسان اعتدال پیدا کرے. جو عیار اور چالاک قسم سیدھے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ ان سے بہت کام لیتا ہے، بہت کام لیتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ یار ایسا نہ ہو یار اللہ ناراض ہو، چل یار دے دو اس کو، تو دوسرا کہتا ہے تجھ تو جانتا نہیں اس کو، ان کو میں جانتا ہوں، مجھے ان کی ہسٹری پتہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لوگ کیسے مکار ہوتے ہیں. تو آپ نے دوسرے کو ایک خیر سے روک دیا، ایک خیر سے محروم کر دیا. چنانچہ جو لوگ ہر قسم کی نالج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر لوگ یوٹیوب سرفنگ میں لگے رہتے ہیں، فیس بک کی سرفنگ میں لگے رہتے ہیں، ایسے لوگ بہت زیادہ تباہی کی طرف جاتے ہیں. میرے ایک مرتبہ درس میں ایک صاحب بیان میں شریک ہوئے، تو بیان میں شریک ہونے کے بعد انہوں نے جو ساتھی ان کو لے کر آئے تھے کہنے لگے کہ بھائی ہم مولویوں کی باتوں میں نہیں آتے، ہم ان سے بہت آگے نکلے، ان کی تو عقل ہی کچھ نہیں ہوتی، ہم ان کی باتوں میں نہیں آتے. کیوں بھائی؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ نا ایسے قصے بناتے ہیں، ایسے کہانیاں گھڑتے ہیں کہ جو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں وہ قبضے میں آ جاتے ہیں. تو مثلاً کون سی کہانی؟ تو انہوں نے ایک واقعہ، میں نے اس میں کسی نوجوان کا واقعہ سنایا تھا. تو دیکھو اب یہ جیسے واقعہ، اب ہم تھوڑی تصدیق کر سکتے ہیں یہ واقعہ سچا ہے جھوٹا ہے. اب جو ان کی بات مانے گا وہ پاگل ہو جائے گا ان کے راستے پہ. تو وہ صاحب مجھے ان کو کہنے لگے کہ آپ اس نوجوان کی بات کر رہے ہو، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ جب میں بیان میں آیا تو میں بھی کہتا تھا میں تو لیجنڈ ہوں اور میں ایسے ہوں میں ویسے ہوں، لیکن کچھ عرصہ میں نے ایسے گزارا کہ بات مانی، اپنی عقل کو مارا، بات مانی. اس کے بعد میری یہ لیجنڈی وغیرہ سب ختم ہو گئی اور مجھے جو حقائق نظر آئے وہ تم نہیں سمجھ سکتے، وہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے. تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم بہت ہوشیار چلا، ہر چیز کی نالج، وہ نالج نہیں ہوتی، وہ فالج ہوتی ہے. جو آپ کی مطلوبہ چیزیں ہیں، جو آپ کے کام کی چیزیں ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی میں گاڑیاں دیکھنا چاہتا ہوں اس حساب سے تاکہ مجھے گاڑیوں کے بارے میں نالج آئے. میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہوں. آپ کو گاڑیوں کی نالج کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو دنیا کی ساری گاڑیوں کے بارے میں پتا ہو تو کیا فائدہ؟ آپ انجینئر بن جائیں، انجینئر بننے کے بعد آپ کے پاس وہ 20-25 لاکھ روپیہ، اب آپ کے پاس آپشن ہے، پھر آپ سرفنگ کریں، پھر آپ تلاش کریں. ہر قسم کی نالج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں جی میں بہت ذہین بن رہا ہوں، میں بہت فتین بن رہا ہوں. اصل میں یہ بیوقوف بن رہے ہوتے ہیں. جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ذہین سمجھتے ہیں عام طور پر وہ لوگ ایسا بلنڈر مارتے ہیں، ایسی بیوقوفی کرتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہوتی. لہذا انبیاء علیہ السلام کا یہ مزاج رہا ہے. کسی شخص نے بےایمانی کی دوبارہ اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے کبھی بدگمان نہیں ہوتے، اس سے کبھی ذہنی طور پر دور نہیں ہوتے، قلبی طور پر دور نہیں ہوتے. ایک بات یہ یاد رکھیے گا. تو اس آیت سے ہمیں یہ بات پتہ چلی ان هو الا رجل به جنہ، لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن دراصل حضرت نوح علیہ السلام کو جن لوگوں نے بیوقوف سمجھا، آج آپ اور میں ہم سب سمجھتے ہیں کہ اصل میں وہ بیوقوف تھے. سیدنا نوح علیہ السلام کبھی بیوقوف نہیں ہو سکتے. جو ان کے نام کے ساتھ ایسا لفظ بھی لگائے گا وہ ایمان سے خارج ہوگا. چنانچہ قرآن کی آیات صرف اس زمانے کے لیے نہیں، آج کے زمانے کے لیے بھی ہے کہ جن کو ہم کبھی ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ تو بیوقوف ہیں،
یہ تو بالکل ہی نادان ہے، ان کو کچھ بھی نہیں آتا۔ کسی کے بارے میں ایسا مت سوچا کریں، کسی کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ انسان کو ہمیشہ نقصان دیتی، کبھی فائدہ نہیں دیتی۔ تو فتربصوا بھی حتی، بس صبر کرو بھی دیکھنا، یعنی حقیقت میں تو کہہ رہے تھے ہم صبر کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ لوگ صبر کر رہے ہوتے ہیں جو دین کی محنت میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ آیت سے سمجھ میں آیا۔ پھر قال رب انصرنی بما کذبون، اس کا معنی یہ ہے، میں نے ترجمہ کر دیا تھا کہ اے پروردگار یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں، میری مدد کیجیے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ دین کی محنت میں لگے ہوتے ہیں یا کسی بھی نسبت سے کوشش میں لگے ہوتے ہیں اور صبر سے رہتے ہیں، اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور ایسی ساتھ ہوتی ہے کہ ساری کائنات ساتھ مل جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ خود رہنمائی کرنے لگتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ کو ہم کشتی بنانا سکھاتے ہیں، آپ کشتی بنائیں۔ یعنی اللہ رب العزت بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، مطلب ہماری نگرانی، ہر چیز اللہ کی آنکھوں کے سامنے، لیکن ہم نگرانی کریں گے، آپ کشتی بنائیں۔ ہم نگرانی کر رہے ہیں، اور جس کا نگران اللہ ہو اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نہ اس کو بارش نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ اس کو لوگوں کا کوئی پروپیگنڈا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات کے اوپر اللہ رب العزت کی نگرانی ہو جائے، تو خود اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کریں۔ ہر کام، ہر جگہ چوکیدار حفاظت نہیں کر سکتا، بلکہ یہ چوکیدار خود بک جاتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں، ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر چوری کرواتے ہیں، یہ پولیس والے ڈاکوؤں کے ساتھ مل کے ڈکیتی ڈلوا دیتے ہیں جن کو ہم محافظ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت انشنع الفلک بأعیننا، یہ کہنا تو حضرت نوح علیہ السلام کو ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ ہم کو بتا رہے ہیں کہ ہماری نگرانی چاہتے ہو تو یہ چیزیں کر لو، ووحینا، اور ہم تمہاری رہنمائی بھی کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے میں کی تھی، دیگر امور میں ہم تمہاری کریں گے اگر تم معاملات کو ہمارے سپرد کرو، مشورے کے ذریعے، استخارے کے ذریعے۔ دو چیزیں ہیں معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے کی، ایک مشورہ کیا جائے اور ایک استخارہ کیا جائے، ہر ایک کے اپنے آداب اور اصول ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، اللہ رب العزت نے چولہے سے آگ نکالی، یعنی جہاں آگ جلتی ہے وہاں سے پانی نکالا، چولہے سے آگ نہیں، چولہے سے پانی نکالا، یعنی چولہے سے پانی نکلنا کبھی ممکن نہیں ہے کہ وہاں اگر پانی زمین میں نیچے بھی ہوگا تو آگ کی تابش کی وجہ سے سوکھ جائے گا، تو لیکن اللہ رب العزت نے وہیں سے پانی نکالا۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ناممکن ذرائع سے تمہاری مدد کریں گے۔ تو فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، تنور جو ہے اس سے پانی بہنا شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی ابتدا ایسے ہوئی تھی کہ چولہے سے، یعنی تنور وہ چولہا ہوتا ہے جس پہ خاص طور پہ روٹی بنائی جاتی ہے، جیسے آپ جانتے ہیں تنور سے روٹی، بھٹی وغیرہ سے روٹی منگوائی جاتی ہے، تو تنور وہ ہوتا ہے جو نیچے ہوتا ہے، اس کے اندر مٹی ہوتی ہے اور اس میں روٹی لگائی جاتی ہے، اور چولہا بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس تنور سے پانی نکالا، اور بعض روایت میں ایک خاص قسم کا تنور تھا، اس سے پانی بہنا شروع ہوا۔ بعض روایت کے مطابق تمام قسم کے چولہے جو بھی تھے ان سب سے پانی بہنا شروع ہوا، نکلنا شروع ہوا، اور اس پانی نے تباہی مچانا شروع کر دی، اور پانی ایسے ہوا جیسے سمندر کے اندر لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب پانی آنا شروع ہوا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ فَاسْلُكْ فیہا من کل زوجین اثنین، پانی آنا شروع ہوا۔ اس سے پہلے یہ معاملہ ہو گیا، پانی آنے کے بعد نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان آنے سے ایک دن پہلے آواز لگائی، اور تمام لوگوں نے دیکھا کہ زرافے بھی آ رہے ہیں ایک جوڑی کے ساتھ، سانپ بھی آ رہے ہیں، زیبرے بھی آ رہے ہیں، ہاتھی بھی آ رہے ہیں، گھوڑے بھی آ رہے ہیں، کینگرو بھی آ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے تقریباً جو نام لکھے 90 قسم کے جانور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ایک دن میں آ کے سوار ہوئے۔ 90 قسم کے جانور، جو بڑے بڑے جانور، چھوٹے جانور جیسے مکھی ہے، مچھر ہے، چونٹی ہے، اور اس طرح کے جانور، ان کا شمار نہیں، حشرات کا شمار نہیں، حشرات بھی سوار ہوئے، لیکن جو عام طور پہ جانور سوار ہوئے وہ یہ بڑے بڑے جانور تھے۔ لوگ یہ دیکھ کے حیران بھی ہو رہے تھے، لیکن
اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. 900 برس میں اور حضرت نوح علیہ السلام 3 نسلوں کو ایمان کی دعوت دے چکے تھے، لیکن وہ 3 نسلیں کبھی بھی ایسا نہ ہو سکیں. یعنی 900 برس میں حضرت نوح علیہ السلام 9 سے 12 نسلوں کو ایمان کی دعوت دے چکے تھے، لیکن کوئی بھی آپ کی دعوت سننے کو تیار نہیں تھا. تو یہ جانوروں کو دیکھ کے کیسے وہ دین کی طرف آ جاتے، اسلام قبول کر لیتے. تو وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور ہم نے ہلاک کر دیا جن کے اوپر ہمارا قول پہلے گزر چکا تھا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو تھوڑا مزید محتاط کیا. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، جو اس میں ظالم لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ بات مت کیجیے، یعنی سفارش مت کیجیے گا، یہ ظالم لوگ ہیں لہٰذا ہم ان کو معاف نہیں کریں گے. اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.